بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر آدمی روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے۔ فرمایا او علی سفرن، یا بندہ سفر پر ہو اور شرعی طور پر سفر 48 میل ہے، یعنی 48 میل ہے یا 78 کلومیٹر ہے۔ بعض تو لکھتے ہیں کہ 78 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر سفر بنتا ہے اس کا۔ فرمایا وہ سفر خواہ بس کا ہو، کار کا ہو یا گاڑی کا ہو، چاہے وہ سفر پیدل کا بھی کیوں نہیں، یک طرفہ سفر 48 میل۔ لیکن اگر سفر میں مسافر روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا فرض ہے، لہذا رکھے تو نور علی نور ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ مطابقت بھی ہو جائے گی اور رمضان المبارک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ نماز روزے کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ اس طرح کہ اگر ایک طرف سفر 48 میل ہو تو مسافر کو 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھنا پڑتی ہیں۔ اگر 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مثلا ظہر کی 4 یا عصر کی 4 پڑھے گا یا عشاء کی 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اسی واسطے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سفر میں 4 رکعت ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی ہیں، اور روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں رکھے بھی ہیں اور روزے چھوڑے بھی ہیں۔ جس طرح 8 ہجری رمضان المبارک میں فتح مکہ کا سفر تھا۔ قدید ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی روزے رکھے۔ حالانکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ انگریزی میلوں کے حساب سے 311 میل ہے، 48 میل نہیں ہے بلکہ 311 میل ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی بہت ہے اور بعض لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد سب کے سامنے پیالے میں پانی لے کر پیا اور فرمایا کہ تم روزہ توڑ لو اور آج کے روزے کی قضا کر لینا۔ نماز کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ آگے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر وہ سفر پر ہے تو اس کو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ رمضان المبارک کے بعد جب تندرست ہو جائے اور سفر سے واپس آ جائے تو جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے دن روزے رکھے، اور جتنے روزے رہ گئے ہیں مسلسل بھی روزے رکھ سکتا ہے، اور اگر الگ الگ رکھنا چاہے دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی اگر 5 روزے اس کے رہ گئے ہیں، پہلے دن ایک روزہ رکھتا ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اسی طرح مسلسل روزہ رکھنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایک دن روزہ رکھنا چاہتا ہے، پھر 2 دن روزہ نہیں رکھتا، پھر تیسرے دن جا کر روزہ رکھتا ہے، یہ بھی جائز ہے اس کے لیے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، جس طرح اس کا دل چاہے وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فِدْيَةٌ طعام مسکین، ایک مسکین کی خوراک ہے۔ اگر کوئی آدمی یا عورت زیادہ بوڑھے ہیں، اگر کوئی آدمی یا عورت ہے، مرد ہے، وہ زیادہ بوڑھے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، فرمایا وہ ایک مسکین کو شام کے وقت اور سحری کے وقت کھانا کھلا دیں۔ یعنی جس ٹائم ہم روزہ رکھتے ہیں اس وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی اس کو کھانا کھلا دیں پیٹ بھر کے، جیسا خود کھاتے ہیں۔ اور اگر کچا راشن دینا چاہیں یعنی نقدی کی صورت میں تو اتنا دیں کہ وہ ہر مسکین کی خوراک بن سکے، کیونکہ یہاں پر چیزوں کا بھاؤ کچھ اور ہوتا ہے۔ جس طرح گوجرانوالا میں کچھ اور ہوگا اور لاہور میں کچھ اور ہوگا، ملتان میں کچھ اس کا بھاؤ اور ہوگا۔ بہرحال اتنا ہو کہ مسکین کی 2 وقت کی خوراک ہو جائے۔ اسی طرح اگر ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری سے شفا یابی عادتاً نہیں ہوتی، مثلا ٹی بی کا مرض ہے، وہ 3 4 مرحلے پر پہنچ چکا ہو، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔
اور جو بیمار تندرست ہو سکتا ہے وہ باقاعدہ قضا کرے گا، اور اگر کسی نے اس ذہن سے روزے چھوڑے کہ میں تندرست نہیں ہو سکتا، میری بیماری ایسی ہے، میں تندرست کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اس آدمی نے کیا کیا؟ فدیہ دے دیا، پھر رب تعالیٰ نے اس کو تندرستی دی، تو یہ روزے پھر بھی اسے قضا کرنا پڑیں گے۔ پہلے اس کو یقین تھا کہ میں تندرست نہیں ہو سکتا، پھر اللہ نے اس کو تندرستی عطا فرما دی۔ اگر اس آدمی نے فدیہ دے دیا تھا اور فرمایا پھر بھی یہ آدمی اپنی تندرستی کے اندر ان روزوں کی قضا کرے گا، اور دوسرا کہ اس آدمی نے فدیہ دیا اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو آدمی فدیہ دیا جس آدمی نے، اس کا ثواب اس کو الگ ملے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے فدیہ دیا ہے لہذا وہ میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں، اب میں روزے نہیں رکھتا، میں تندرست ہو گیا ہوں، لہذا اگر وہ آدمی تندرست ہو گیا تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، اور جو اس آدمی نے فدیہ دیا ہے اس آدمی کو اس فدیہ کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ ثواب سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ فدیہ مشروط تھا اس کی صحت پر، اس کو صحت نہیں ہوگی اور رب تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، سبحان اللہ۔ لہذا روزے رکھنا پڑیں گے، اور ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا، ہر آدمی کی بیماری مختلف ہوتی ہے، اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس طرح کا حکیم اور اس طرح کا ڈاکٹر جو بذات خود ڈاکٹر اور حکیم نمازی بھی ہو اور روزے دار بھی ہو، وہ اگر آدمی مستند ڈاکٹر بھی ہو، یعنی اس حکیم اور ڈاکٹر کے اندر یہ خصلت موجود ہو، مستند بھی ہو اور خود ڈاکٹر اور حکیم جو ہیں وہ خود نمازی بھی ہو اور روزہ دار بھی ہو اور مستند بھی ہو، اگر وہ منع کر دے پھر آدمی روزہ نہ رکھے۔ اگر یہ چیزیں اس ڈاکٹر کے اندر یا حکیم کے اندر نہیں پائی جاتی، یعنی وہ ڈاکٹر خود مستند ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور نہ ہی مستند وہ حکیم ہے، اور خود روزے بھی نہیں رکھتا اور نہ ہی خود نمازیں پڑھتا ہے، پھر اس کی بات حجت نہیں ہوگی شریعت کے لحاظ سے، لہذا اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ مسئلہ تم کئی دفعہ سن چکے ہو کہ نماز، روزہ، عشر، زکوٰۃ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتی جب تک حساب کر کے ان کی قضا نہ کر لو۔ آگے فرمایا فمن تطوع خیرا، پر جس نے دل کھول کر نیکی کی، ایک کی جگہ دو کو کھانا کھلایا، فهو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے، یا تھوڑی رقم کی جگہ زیادہ رقم دے دی تاکہ فراخی سے وہ کھائے تو وہ بہت اچھا ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم خود روزہ رکھو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر طاقت ہو۔ آگے فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فرمایا اگر آدمی کو علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنا، اور چھوڑنے کے بعد فرمایا پھر پوری زندگی وہ آدمی روزے رکھتا رہے، پھر بھی جس روزے کا اجر، جس روزے کا ثواب ماہ رمضان کے اندر ملتا ہے، اگر ساری زندگی بھی آگے روزے رکھتا رہے تب بھی اس ایک روزے کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ہر آدمی، ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن آدمی حت الامکان، حت الوسع کوشش کرے ماہ رمضان کے روزوں کو نہ چھوڑے، جتنا ہو سکے ماہ رمضان کے روزوں کو ترک نہ کرے، جتنا ہو سکے ماہ رمضان کے روزوں کی قدر بھی کرے اور روزے رکھے بھی صحیح۔ انشاءاللہ ان روزوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جتنی بھی تمہیں بیماریاں لگی ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی برکت کی وجہ سے وہ بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔